یہاں تک کہ ان میں سے آخر لوگ جو ہے نا وہ چور اور ڈاکو بن جائیں گے۔ آج کے پاکستان کے خارجیوں کے باقاعدہ نقشہ بیان کیا امام علی علیہ السلام نے۔ آج دیکھیں کہ خوارج جو مذہب کا نام لے کے اٹھے تھے، جو شریعت کے نفاذ کے لیے اٹھے تھے، امام علی علیہ السلام قربان جائیے علی کی بصیرت کے اوپر اور علی کی حکمت کے اوپر۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 58 ہے، 58 ہے۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس میں امام علی نے خوارج سے گفتگو کی ہے، خوارج کے بارے میں کہا ہے۔ فرمایا اصابکم حاسب ولا بقی منکم عابر، تم پر سخت آندیاں آئیں گی اور تم میں کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہ رہے گا۔ ابعد ایمانی باللہ و جہادی مع رسول اللہ اشہد علی نفسی بالکفر، کیا اللہ پر ایمان کے بعد اور اس کے رسول کا ساتھ دینے کے بعد، رسول اللہ کی نصرت اور اعانت کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علی خود اپنی ذات کے اوپر کفر کا اقرار کر لیں؟ یعنی تم خارجی جو یہ کہتے ہو کہ علی نے واقعہ تحکیم کے بعد گویا کہ یہ کفر کا ارتکاب کر لیا والعیاذ باللہ، اور تم لڑ رہے ہو مجھ سے کہ میں اپنے بارے میں یہ کہہ دوں ہاں میں نے کفر کا اختیار کیا ہے، یعنی مجھ سے اقرار کروانا چاہتے ہو؟ کیا یہ علی اس زمانے کو دیکھو کہ جس زمانے کے اندر لوگ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے اور لوگ استطاعت نہیں رکھتے تھے رسول کا ساتھ دینے میں، تو لوگوں کے اندر آگے بڑھ کر میں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، اللہ کا اقرار کیا ہے اور میں نے آپ کی نصرت اور اعانت کی ہے، میں اپنے بارے میں آج ایسا کہوں گا۔ فرمایا امام علی نے قد دللت اذن وما انا من المہتدین، تو اس وقت تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں ہوں گا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تم یہ مطالبہ ہی کیسے کر سکتے ہو، تمہارا یہ مطالبہ ہی کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی علی سے اس کی توقع مت کرو۔ فَأُوبُوا شَرَّ مَآب، لوٹ جاؤ برے ٹھکانے کی جانب، وَرْجِعُوا عَلَىٰ أَثَرِ الْعَقَاب، ایڑیوں کے بل پھر جاؤ، ایڑیوں کے بل الٹے پیروں تم مڑ جاؤ۔ اما انکم ستلقون بعدی ذلا شاملا، کیونکہ میرے بعد تم پر سخت ذلت آنے والی ہے، وسیفا قاطعا، اور تیز تلوار تمہارے اوپر چلے گی، واثرة یتخذها الظالمون فیکم سنتا، اور بات یہ ہے کہ عادل حکمران ہی نہیں، ظالم حکمران بھی تم لوگوں کو قتل کرنے میں ان کی روش بن جائے گی کہ وہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑا کریں گے۔ تو خارجیوں تمہارا انجام تو بہت برا ہونے والا ہے، اور پھر یہی ہوا خوارج کے ساتھ۔ آج تک خوارج جو پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر خارجیوں کے اوپر، یعنی یہ دین کا نام لیتے ہیں نا، مذہب کا نام لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کی باتوں کے اندر اثر نہیں ہے۔ اور یہ کچھ لوگ جو خوارج کا استعمال شروع میں کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، وہی پھر اٹھ کر ان کو قتل کرتے ہیں۔ ان کا جو حشر ہے، عادل حکمران بھی ان کے خلاف ہے، ظالم حکمران بھی ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ امام علی علیہ السلام کی بد دعا ہے ان خوارج کو۔ خطبہ نمبر 59 میں ہے، وقال علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے فرمایا مصارعہم دون النطفۃ واللہ، ان خوارج کے گرنے کی، کٹ کر مر جانے کا جو مقام ہے وہ پانی کے اس پار ہے۔ امام علی نے ان خوارج کے بارے میں آخر تک، یعنی ان کی آخری خارجی تک کے حالات بیان کیے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کب کس کس دور کے اندر ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے 10 افراد بھی نہیں بچیں گے، یہ سارے مارے جائیں گے۔ لا یفلت منہم 10، 10 بھی نہ بچیں گے۔ ولا یہلک منکم 10، اور تم میں سے 10 بھی نہ مریں گے۔ یعنی بالنطفۃ ماء النہر وہی افصح کنایۃ عن الماء وان کان کثیرا جما۔ اچھا آگے کہتے ہیں ولما قتل الخوارج فقیل له یا امیر المؤمنین ہلک القوم باجمعین، جب خوارج مارے گئے تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین سارے قتل ہو گئے۔ امام نے فرمایا کلا واللہ، ایسی بات نہیں ہے، میرے دور میں سارے خارجی ختم نہیں ہو گئے، بلکہ امام فرماتے ہیں انہم نطف فی اصلاب الرجال، یہ اپنے باپوں کی پیٹھ کے اندر، ان کے نطفے کے اندر یہ لوگ موجود ہیں۔ وقرارات النساء، اور ماؤں کی شکموں کے اندر موجود ہیں، پیٹوں میں۔ کلما نجم منہم قرن قطع حتی یکون آخرہم لصوصا سلابین، ان خارجیوں میں جس زمانے کے اندر بھی کوئی سردار ظاہر ہوگا اس کو ختم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان میں سے آخر لوگ جو ہے نا وہ چور اور ڈاکو بن جائیں گے۔ آج کے پاکستان کے خارجیوں کے باقاعدہ نقشہ بیان کیا امام علی علیہ السلام نے۔ آج دیکھیں کہ خوارج جو مذہب کا نام لے کے اٹھے تھے،
جو شریعت کے نفاذ کے لیے اٹھے تھے، امام علی علیہ السلام، قربان جائیے علی کی بصیرت کے اوپر اور علی کی حکمت کے اوپر، اور علی کتنی دور تک دیکھ رہے ہیں۔ یہی چاہتے ہیں علی ایک مومن سے کہ مومن صرف آج کا دیکھنے والا نہ بنے، وہ مستقبل کو بھی دیکھنے والا بنے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ خارجی کون لوگ ہیں، میرے زمانے میں ختم نہیں ہو گئے، ان میں سے 10 بھی نہیں بچے، 9 اور 8 بچ گئے تھے امام علی کے زمانے میں۔ لیکن امام کو جب کہا گیا کہ سارے ختم ہو چکے تو امام نے فرمایا نہیں، سارے ختم نہیں ہوئے، بلکہ ہر زمانے میں آئیں گے، ہر دور میں آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں عراق کے اندر ظاہر ہوئے، لوگوں کا، مسلمانوں کا قتل عام انہوں نے کیا، یہ پچھلے 2012 کے اندر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب پاکستان کے اندر جو یہ خوارج ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، یہ داڑیاں اور یہ بال، کہتے ہیں جناب یہ سنت رسول ہے، اور عورتوں کی طرح اتنے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، داڑیاں لمبی لمبی ان کے ہیں، اور خوارج بڑے بڑے کپڑے پہن کر متدین کہتے ہیں بھائی ہم دین پر عمل کرنے والے، اور اللہ کے نام پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ بخاری کے اندر ان کی علامت ذکر ہے، تو ان کو پھر کیسے مارا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ پھر ایسے ہیں، ہر بندہ پھر ان کے خلاف نفرت بھی کرتا ہے اور ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ آخر زمانے کے جو لوگ ہوں گے، جو خوارج ہوں گے نا، ان کی بڑی نشانی یہ بتائی ہے امام علی نے کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ اکبر، چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ یہ مل گئے کہ آج بلوچستان کے اندر باقاعدہ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ یہ وہاں کے جو چور اور ڈاکو ہیں، جو بسوں کو روک کر باقاعدہ بلوچ قومیت کے نام کے اوپر ان کو روکتے ہیں، اور پھر وہاں روک کر ان کی تلاشی لے کر لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، اور یہ ڈاکہ زنی جو کر رہے ہیں، جو بلوچ قومیت کے نام کے، بلوچ نہیں ہے وہ یعنی بلوچ وہاں کے ہیں لیکن سارے بلوچ ایسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کریں، ان کے ساتھ باقاعدہ یہ مل چکے ہیں یہ خوارج مشترکہ۔ حالانکہ وہ جو قوم پرست ہیں، ان کا نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ وہ اللہ کو مانتے، نہ رسول کو مانتے، نہ قیامت کو مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، یعنی وہ لبرل آپ ان کو کہہ لیں، ان کا شریعت کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ مل کر یہ بھی چور ہو گئے۔ پہلے تو یہ یعنی علی کے زمانے کے اندر جو خوارج تھے وہ چور اور ڈاکو تو نہیں تھے، وہ بی ایل اے جیسے دہشت گردوں کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک طرح کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ قاری قرآن بھی تھے، وہ اس طرح کے لیکن ایسی حرکتوں کے اندر وہ شامل نہیں تھے، ایسی حرکتوں میں جیسے اس زمانے کی خوارج۔ تو یہ امام علی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے پاکستان کے بارے میں امام علی علیہ السلام، بلکہ اس کو میں یوں کہوں کہ آج کے حالات دیکھ کر سیدنا امام علی علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو اسی لیے رسالت مآب نے فرمایا کہ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر میں ان خوارج کو پاؤں تو ان کو عاد کی طرح قتل کروں، یعنی جس طرح عاد قوم کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ ان خوارج کو قتل کیا جائے، اور علی کا طریقہ اختیار کیے بغیر ہم خوارج کے اوپر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ علی کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے سرپرست، ان کے سرغنہ، اور ان کی فکر جہاں سے اٹھتی ہے خوارج کی، جس جگہ سے ان کو فکر ملتی ہے، فکری غذا، ان جگہوں کو بھی ختم کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں لا تقتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فاخطاہ کمن طلب الباطل فادرکہ۔ امام نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اپنے زمانے کے جو خوارج کے حوالے سے کہ اب جو ہے یہ اس زمانے میں جو خوارج ہیں، میں نے ان کے ساتھ قتال کیا ہے، اب جو اپنے لشکر ہیں ان سے فرما رہے ہیں کہ اب تم ان کے ساتھ قتال مت کرو، اس لیے کہ یہ چونکہ آپ نے دیکھا بعد میں جو اموی دور حکومت ہے وہ بھی خوارج کے مخالف تھا، اور یہ خوارج علی کے بھی مخالف ہیں، اور بنو امیہ بھی ان کے ساتھ لڑے ہیں۔ تو اس لیے امام نے فرمایا اپنی ساری توجہ جو ہے وہ باغی گروہ اور باغی گروہ کی جو کارستانی ہے اس کے اوپر رکھو، یعنی جو باغی ہیں ان کے اوپر زیادہ رکھو کہ وہ اس میں خلافت کو مان لے۔ تو لہٰذا یہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور کے حوالے سے فرمایا۔ اچھا، اس لیے اوپر والا جو امام کا فرمان ہے کہ ہر زمانے میں جب پیدا ہوں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا، تو وہ اس زمانے کے حوالے سے سمجھا جائے۔ امام کے زمانے کے حوالے سے جو ہے تو امام نے اس حوالے سے اپنی بصیرت کو دیکھتے ہوئے اس میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے ان کو نہروان میں جو ان کو قتل کیا، تو اب تم یہ اس کے بعد ان کے ساتھ ایک بھرپور طریقے سے جنگ نہیں ہوگی، ہاں چھوٹی جنگیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن میرے بعد کا جو زمانہ ہے، جو قیامت تک جب یہ لوگ اٹھیں گے تو یہ چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل جائیں گے۔ خطبہ نمبر 60 ہے، امام نے فرمایا وَمِن كَلَامِ اللَّهُ علیہ السلام، امام سے کہا گیا کہ امام اپنے لیے آپ ایک ضلع رکھیں، آپ اپنے ارد گرد گارڈز کو رکھیں، اور
حفاظت کا خوب اہتمام کیا کریں کیونکہ آپ کے بہت سارے دشمن ہیں۔ تو امام نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً، مجھ پر اللہ کی ایک مضبوط سپر ہے، ایک اللہ کی جانب سے میری حفاظت ہے، اللہ کی جانب سے میں ایک نہ نظر آنے والے حصار میں یا قلعے کے اندر ہوں، اللہ کی سیکورٹی کے اندر ہوں۔ فَإِذَا جَاءَ يَوْمِ انفرجت عنی، جب میرا دن آئے گا وہ ہٹ جائے گی، وَأَسْلَمَتْنِي، اور مجھے موت کے حوالے کر کے مجھ سے الگ ہو جائے گی۔ فَحِينَئِذٍ لَا يَطِيشُ السَّهْمُ وَلَا يَبْرَأُ الْقَلْبُ، اس وقت نہ تیر خطا کرے گا اور نہ زخم بڑھ سکے گا۔ امام بہت بیمار ہوئے تھے اپنی حیات طیبہ میں، اس واقعے کو طبرانی نے غالباً لکھا ہے، اور امام ینبو کے اندر رہتے تھے، شدید امام کو بخار تھا۔ تو ایک صحابی نے آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ امام اتنی تیز بخار، اگر آپ کا یہاں پہ انتقال ہو گیا تو یہاں آپ کو کندھا کون دے گا؟ علی آپ ہمارے ساتھ چلیں، مدینہ کے اندر وہاں آپ کے جانثار بہت ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، اگر آپ کا انتقال بھی ہوگا وہاں پہ تو ہم آپ کو دفنا دیں گے اور آپ کے پاس ہوں گے ہم۔ امام نے کہا کہ اس بخار کے اندر میں اس دنیا سے جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ امام کو اپنا وقت بھی معلوم تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے، علی تیری ضربت جو ہے، تجھے ضربت لگانے والا وہ اس دنیا کا سب سے شقی اور بدبخت انسان ہوگا۔ اس دنیا میں دو بدبخت انسان ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی، پیروں پر جو پیر کاٹ دیے تھے، اور دوسرا وہ جو تیرے سر کے اوپر پیشانی پہ ضربت لگا، وہ تیری داڑھی جو ہے وہ سرخ ہوگی۔ تو علی نے اپنی اس بیماری میں بھی ینبو میں کہا کہ نہیں، میں اس سے جو ہے نا وہ مرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میرا جو انتقال ہوگا، میری جو موت ہوگی وہ تو شہادت کی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے اسی لیے اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ جس طرح توکل، قناعت اور استغنا علی کا مخلوقات سے تھا، وہ کسی کا نہیں ہے، اور وہ انہی وعدوں کی وجہ سے تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے کیے تھے۔ لوگ علی کو اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ان وعدوں کو نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ نے، یعنی علی کے بھائی نے علی کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں، علی میرے جانے کے بعد یہ ہوگا، میرے جانے کے بعد یہ سارے منظر ہوں گے، تو اس لیے علی ان سب کو دیکھتے تھے، علی کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ تو لہٰذا وہ خلافت کا معاملہ ہو، سقیفہ کا معاملہ ہو، یا اس کے بعد جمل، صفین، نہروان، یہ سارے علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے بتائے ہوئے ہیں، اس لیے علی کا موقف الگ ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت تھا، عبد الرحمن بن عوف نے، ان کے پاس ویٹو پاور تھی، انہوں نے کہا کہ عثمان اور علی ان دونوں میں سے ایک کو چننا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے امام علی سے کہا کہ آپ اقرار کیجئے کہ میں کتاب اللہ، سنت رسول اور سنت سیرت شیخین کے اوپر چلوں گا، تو میں آپ کو خلیفہ بنا دیتا ہوں، اور یہ 6 افراد ہم سب آپ پہ متفق ہو جائیں گے۔ امام علی نے فرمایا کہ نہیں، جہاں تک بات ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تو ٹھیک ہے، لیکن تیسری بات جو ہے بصیرت، میری بصیرت، میں خود دیکھوں گا، میں اپنی بصیرت پہ چلوں گا۔ یہ وہی بات ہے قرآن مجید کے اندر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ نے فرمایا حاذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ جو دین ہے نا، یہ میرا رستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یہ دین، حاذی سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی جانب بلا رہا ہوں۔ سبیل اللہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر، سبیلی فرمایا گیا آپ یہ کہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی جانب بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ انا، میں اپنی بصیرت کے اوپر، ومن اتبعنی، اور اس شخص کی بصیرت کی جو میری پیروی کرنے والا ہے، ایک ہے وہ اتبعنی، اتباع رسول علی نے جس طرح سے کی ہے، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک، میں تجھ سے اور تو مجھ سے ہوں۔ یہ فقط علی کی ذات ہے کہ جن کے لیے رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، یعنی امام حسین کے لیے فرمایا، وہ سب اس میں شامل ہے۔ تو اس لیے علی جو ہے اپنے ان وعدوں کو دیکھ رہے ہیں، اتباع رسول کے اندر نفس رسول کے مقام کے اوپر ہیں، تو لہٰذا علی وہ اس طرح کی چیزوں سے خوف نہیں ہو سکتا کہ گارڈ رکھ لیں یا لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے معمور کر دیں۔